السلام علیکم۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ انڈیا کے لاوارث جاسوس جن کے پاس اپنی خدمات کا کوئی ثبوت نہیں۔ انڈین جاسوس ہونے کے دعوے دار ڈینیل مسیح اب گزر بسر کے لیے سائیکل رکشہ چلاتے ہیں۔ ڈینیل مسیح کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک انڈین جاسوس تھے جن کو پاکستان میں خدمات سر انجام دینے اور وہاں گرفتاری کے بعد تشدد برداشت کرنے کے باوجود نہ تو انڈین حکومت کی جانب سے معاوضہ ملا اور نہ ہی ان کی خدمات کا سرکاری سطح پر اعتراف کیا گیا۔ انڈیا کے سرحدی علاقے کے رہائشی ڈینیل مسیح کے مطابق انہوں نے ماضی میں 8 مرتبہ پاکستان جا کر خفیہ معلومات اکٹھی کیں، تاہم انڈین حکومت نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے کے لیے BBC کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈینیل مسیح کا دعویٰ ہے کہ جب وہ 8ویں مرتبہ انڈیا کی سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، مگر انہوں نے پاکستانی حکام کو بتایا کہ وہ محض ایک اسمگلر ہیں، لیکن یہ بہانہ ان کے کام نہ آیا اور ان کو جاسوسی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا ہوئی۔ پاکستان کی متعدد جیلوں میں 4 سال تک قید رہنے کے بعد بالآخر وہ رہا ہوئے تو اپنی نظروں میں ڈینیل مسیح ایک قابل فخر جاسوس کے طور پر وطن لوٹ رہے تھے، لیکن ان کے دعوے کے مطابق جس انڈین خفیہ ایجنسی نے انہیں پاکستان بھیجا تھا اس نے واپسی پر ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ ڈینیل مسیح اب ایک سائیکل رکشہ چلاتے ہیں۔ ان کی بیوی دھارے وال صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسیری کے دوران ان کی والدہ کو گمنام پتے سے 500 روپے ماہانہ موصول ہوا کرتے تھے، مگر یہ سلسلہ ان کی رہائی کے بعد اچانک ختم ہو گیا۔ برسوں بعد بھی انہیں اپنی جاسوسی اور معمولی رقم کے عوض اٹھائے جانے والے خطرات کے لیے حکومت کی جانب سے معاوضے کا انتظار ہے۔ ڈینیل اکیلے نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا سرحدی گاؤں انڈیا میں جاسوسوں کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے اور یہاں سے کئی لوگ انڈیا کے لیے جاسوسی کرنے پاکستان گئے، جن میں سے متعدد جاسوس معاوضے سے محروم ہیں۔ انڈین ماہرین کے مطابق انڈیا کے سرحدی اضلاع میں لوگوں کا خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنا اور جاسوسی کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے مبینہ جاسوسوں میں سے بہت سے اب فوت ہو چکے ہیں اور زیادہ تر میڈیا سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن مسیح بے تکلفی سے اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔ ڈینیل کا گاؤں کسی بھی عام انڈین گاؤں کی طرح ہے، پرانی اور ادھوری عمارتیں، تنگ گلیاں اور ان میں سرسراتی ہوئی موٹر سائیکلیں، ادھر ادھر بیٹھے بے روزگار نوجوان۔ ان کے مطابق ان کے مطالبات بہت معمولی ہیں: معاوضہ اور ملک کے لیے خدمات کا سرکاری اعتراف۔ یاد رہے کہ حال ہی میں انڈین سپریم کورٹ نے حکومت کو ایک ایسے شخص کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا جن کا دعویٰ تھا کہ انہیں 1970 کی دہائی میں انڈیا کی ایک خفیہ ایجنسی نے جاسوسی کی غرض سے پاکستان بھیجا، جہاں وہ پکڑے گئے اور انہیں جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈینیل کا جاسوسی کا سفر۔ ڈینیل کا جاسوسی کا سفر سن 1992 کی ایک شام شروع ہوا۔ وہ ایک جاننے والے کے ساتھ شراب پی رہے تھے جب اس شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ایک انڈین خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان جانا چاہیں گے۔ ڈینیل نے ہاں کر دی۔ اس وقت ان کے معاشی حالات کمزور تھے اور انہیں پاکستان کے ہر دورے کے عوض چند ہزار روپے کا وعدہ ایک پرکشش سودا محسوس ہوا تھا۔ ڈینیل کے مطابق اس شخص نے ان کا تعارف خفیہ ایجنسی کے ایک ہینڈلر سے کروایا جس نے ڈینیل کو شراب کی پیشکش کی اور ان کے بقول سبز باغ دکھائے۔ اس کے بعد ان کو بنیادی تربیت دی گئی اور چند دنوں بعد ہی بالآخر وہ لمحہ آیا جب ان کی خدمات مشن کے لیے طلب کی گئیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ہینڈلرز انہیں گاڑی میں بٹھا کر سرحد پر لے گئے۔ اس کے بعد دریائے راوی آتا ہے، وہاں انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھا دیا۔ پاکستان کی سرحد پر حفاظتی دستوں کا گشت ختم ہونے کے بعد موقع ملتے ہی وہ سرحد عبور کر گئے۔ دوسری مرتبہ میں اکیلا گیا، ایسے ہی آتے جاتے رہے، یہی کوئی 8 بار پاکستان گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک جاننے والے کے گھر قیام کرتے تھے جو خود بھی انڈیا کے لیے کام کرتا تھا اور ڈینیل کے ہینڈلرز کی طرف سے سونپے جانے والے کام مکمل کرنے میں مدد کرتا تھا۔ ہمیں جو بھی کام ملتا تھا وہ ہم پورا کرتے تھے، جیسے کوئی ریلوے ٹائم ٹیبل، کسی پل کی تصویر یا کچھ فوج کے سائن وغیرہ لے کر آنا ہوتے تھے۔
واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ابھی انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور پیغام رسانی کے لیے جدید ذرائع دستیاب نہیں تھے۔ جب وہ پاکستان سے اپنا کام انجام دے کر واپس انڈیا کی طرف آتے تھے تو اپنے ہینڈلرز کو خبردار کرنے کے لیے ان کے پاس پہلے سے طے شدہ ایک کوڈ ہوتا تھا جس کی مدد سے وہ رات کو سرحد عبور کرتے تھے۔ یا تو ہم دور سے سگریٹ جلاتے تاکہ ہینڈلرز کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا آدمی ہے، یا پھر ہم آواز دیتے اور وہ پوچھتے کون، تو ہم کہتے کلاکار، یہ کوڈ تھا ہمارا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی کو پاکستان سے انڈیا لائیں۔ میں ریٹائرڈ فوجی کو تو نہیں لا سکا لیکن ایک سویلین کو لے آیا اور اسے واپس چھوڑ کر بھی آیا۔